رسول خدا فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کی ایک نشانی جمود العین ہے، کہ انسان کو کیسے پتہ لگے میرا دل سخت ہے کہ نہیں؟ فرمایا جب آنکھیں خشک ہو جائیں، جب مصلی پہ بیٹھو رونا نہ آئے، یا دعائے کمیل پڑھو رونا نہ آئے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ سختی یہ دل کی نشانی ہے۔ مناجات خدا سے محروم ہو جاؤ، کہ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے خدا تجھے تیری عزت کی قسم ہے، یعنی مولا علی اللہ کو کہہ رہے تجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنی مناجات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، کسی جوان نے کہا موسیٰ میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو اللہ تمہارے خدا کو نہ ماننے سے میرے اوپر کوئی عذاب تو نہیں آیا؟ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے اللہ کہتے اسے جا کے بولنا میں نے اپنا سب سے بڑا عذاب تیرے اوپر نازل کر دیا ہے، لیکن تجھے پتہ ہی عذاب تو وہ ہے جسے پتہ ہی نہ لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے، اس جوان نے کہا بات ہوئی اللہ سے، کہا ہوئی، کیا کہا؟ کہ میں نے اپنا سب سے بڑا عذاب تمہارے اوپر نازل کیا۔ تو کہا موسیٰ میرے اوپر تو کوئی نہ، میں بیمار ہوں، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، ٹھیک ٹھاک میرا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ کہا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا سب سے بڑا عذاب یہ جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی محفل سے محروم کر دیتا ہوں، اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ تبھی آپ کو زندان شام میں سیدہ زینب مصلی پہ نظر آتی ہیں، یہ نشانی ہے کہ خدا زینب سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ امیر المؤمنین مصلی عبادت، امام حسین دعائے رفع، امیر المؤمنین دعائے مناجات، امیر المؤمنین دعائے ابو حمزہ سمالی، یہ دن رات کس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو فرمایا جمود اب امام حسین مجلس میں بلا کے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اس جمود کو توڑ دیتے ہیں۔ جمود کہتے ہیں کوئی چیز فریز ہو جائے، اور غم حسین اس کو کیا کرتا ہے؟ نرم کر دیتا ہے۔ کہ فرمایا ہم نے ذکر حسین میں ایسی حرارت رکھی جو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ تو ایک ظہور عام ہے، ایک ظہور خاص ہے۔ اگر ہم خاص طور پہ نیک ہو جائیں تو امام زمانہ کی زیارت ہو سکتی۔ مشہد میں ایک مومن تھا، 40 شب بدھ اس نے اپنی چھت پہ جا کے عمل کیا تاکہ کس کی زیارت ہو جائے؟ امام کی زیارت ہو جائے۔ کہتے ہیں 40 ہفتے اس کے پورے ہوئے، خواب دیکھا اس نے، خواب میں اسے میسج ملا کہ مشہد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر پہ چلے جاؤ، دروازے پہ دستک دینا، وہاں تجھے امام کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ پریشان ہوا، کہتے صبح اٹھا، اس محلے میں گیا، اس گلی میں گیا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، ایک بندے نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پیغام ملا ہے کہ امام زمانہ آنے والے ہیں۔ کہا آپ صحیح جگہ پہ آئے، اندر آ جائیے۔ اندر آیا، 5-6 لوگ اور بھی بیٹھے تھے، گھر کے صحن میں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، بڑی نیک تھیں، دنیا سے چلی گئیں، اس کا جنازہ۔ کہا جنازہ یہاں کیوں پڑا ہے؟ کہ بندے خدا امام زمانہ اگر آ رہے ہیں تو تیرے اور میرے لیے نہیں آ رہے، اس مومنہ کے لیے آ رہے ہیں، اس کے صدقے میں ہمیں زیارت نصیب ہوگی۔ امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہتا میں پھر خاموش ہو گیا۔ اچانک دروازے پہ دستک کی، دروازہ کھولا، امام زمانہ اندر تشریف لے آئے۔ کہ اس گھر کے صحن میں اس خاتون کا جنازہ پڑھا گیا، ہم نے امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھی، ہاتھوں کا بوسہ لیا، اس کے فوراً بعد امام زمانہ چلے گئے۔ کہتا میں نے اس گھر میں رہنے والوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بتاؤ ہمیں زیارت نصیب ہوئی اس خاتون کے صدقے میں، اب یہ بتاؤ کہ اس خاتون کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آئے؟ کئی ایسے تاریخ میں آپ کو ملیں گے، وقت نہیں ہے۔ جناب قاسم کس کا بیٹا ہے؟ ہارون کا ایک بیٹا تھا قاسم، امام موسیٰ کاظم کا بہترین چاہنے والا۔ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام موسیٰ کاظم نے پڑھایا۔ ایسے ایسے دشمنوں کے بیٹے آپ کو ملتے ہیں، جنازہ امام وقت پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ کہ اس خاتون کا ایسا کون سا کام تھا کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آئے؟ تو یہ زمانہ تھا شاہ ایران کے باپ کا زمانہ، جب ایران میں حجاب پر پابندی لگی تھی۔ اگر آپ آفیسز میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو وہ اسلامی حجاب نہیں، انگریزوں والا لباس پہن کے جائیں گے، سر پہ دوپٹہ رکھنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ کہ اس خاتون نے 10 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، صرف اس کے لیے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ جب اتنی اسٹرکٹ تھی حلال و حرام پہ، اور جب دنیا سے گئی تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام زمانہ نے پڑھایا۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہم کتنے سینسیٹیو ہیں اپنے دینی معاملات میں۔ مولا حسین دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی قربانی دی راہ خدا کے لیے۔